اور وہ شخصیت جو اپنے رب پر کھلی دلیل ہے اور اس کے بعد اس دلیل پر ایک گواہ آنے والا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ اللہ کے وجود پر دلیلیں انگنت ہیں۔ کسی کو آپ چاند سے اللہ سمجھاتے ہیں، کسی کو آپ سورج سے اللہ سمجھاتے ہیں، اور میں اور آپ کیا سمجھائیں کہ جب میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صل علی محمد وعلی محمد، حضرت مفضل ابن عمرو کو ان کے سوال کے جواب میں اللہ سمجھانے کے لیے دلیلیں ارشاد فرمائی۔ جب انہوں نے کہا کہ مولا فرمائیں اللہ ہے، اس پر کیا دلیل ہے، مجھے اللہ سمجھائیں، تو ائمہ اہل بیت کا یہ دستور رہا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء والائمہ نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم لوگوں کی عقلوں کے مطابق لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ سامنے والے کی عقل کو، سامنے والے کے معیار فہم کو دیکھ کر بات کرنا، یہ ہنر ہے ائمہ اہل بیت کا، تاکہ بات پہنچے اور تاکہ بات ضائع نہ ہو اور ہر شخص اپنے معیار کے مطابق امام سے کچھ نہ کچھ لے کے جائے۔ ائمہ اہل بیت سے مختلف قسم کے رزق ملتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تو حضرت نے حضرت مفضل کو جو اللہ پر دلائل ارشاد فرمائے، ان میں حضرت نے اس پوری کائنات کو دلیل قرار دیا، حضرت نے حیوانات کی ساخت کو دلیل وجود پروردگار قرار دیا، اور پھر میرے مولا نے انسان کے وجود کو، یہ 6 فٹ کا جو انسان ہے نا، یہ اس ہیکل کو، اس ہیئت کو اللہ کے وجود پر دلیل کے طور پر پیش کیا، جس کو اگر میں یوں کہوں کہ اللہ سمجھنے کے لیے ہمیں صحراؤں میں، دروں میں، بیابانوں میں اور غاروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے اوپر غور کر لیں، اللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ دلائل ائمہ نے دیے ہیں۔ تو اس میں حضرت نے ظاہر جیسا وہ چاہتے تھے اور جیسا وہ آگے بیان کر سکتے تھے، اور آگے بیان ہوا، اور اس بنیاد پر اللہ ہے پر ائمہ اہل بیت نے حتیٰ یہاں تک بھی خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صل علی محمد وعلی محمد، ایک شخص کے سوال پر کہ مولا فرمائے اللہ ہے، تو حضرت نے فرمایا پہلے تم بتاؤ کرتے کیا ہو، تم کرتے کیا ہو، تمہارا کام کیا ہے۔ اس کو جاننے کے بعد یہ کرتا کیا ہے، تو پھر اس کا معیار فہم حضرت نے واضح کیا اپنے چاہنے والوں پر، پھر اس کے مطابق حضرت نے دلیل دی اسے۔ مثلا ایک شخص نے کہا میرا کام صحراؤں میں سفر کرنا ہے، میں تاجر ہوں، مسلسل بیابانوں میں رہتا ہوں، صحراؤں میں رہتا ہوں، تو پھر حضرت نے صحراؤں میں سے اسے دلیل نکال کے دی۔ حضرت نے فرمایا کہ تم صحراؤں میں، بیابانوں میں سفر کرتے ہو، جانوروں کا گزر رستوں سے ہوتا ہے، تمہیں جانوروں کے آثار بتاتے ہیں کہ فلاں جانور گزرا ہے، جبکہ تم نے اس جانور کو دیکھا نہیں ہوتا، اس کے پیروں کے نشان، اس کے فضلات، اس کے اثرات بتاتے ہیں کہ یہاں سے جانور کون سا گزرا ہے، تو پھر تم اس جانور کو مان لیتے ہو کہ یہاں سے وہی گزرا ہے، جبکہ تم نے اس جانور کو دیکھا نہیں ہوتا۔ حضرت نے پھر ایک ایسے ہی شخص ساتھ بیٹھا تھا، اس نے کہا حضرت میں دریاؤں میں میرا کام ہے سفر کرنا، مجھے آپ دلیل الہی دیں۔ حضرت نے فرمایا کبھی ایسا ہوا کہ تمہاری کشتی ٹوٹی ہو، تمہاری سواری ٹوٹ گئی ہو اور تم ڈوب رہے ہو، اور اس وقت میں تم ڈوبتے ڈوبتے یہ سوچ رہے ہو کہ کوئی مجھے بچانے والا ہے، تو بس وہی جو تمہارے ذہن میں آ رہا تھا نا کہ کوئی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے، وہی اللہ ہے۔ اب اس کو اس کے ذہن کے مطابق حضرت نے دلیل دی۔ تو ہر شخص کو ائمہ اہل بیت نے اس کی عقل کے مطابق دلیل دی ہے۔ میں یہاں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں ایک جملہ اور ہدیہ کرنا چاہوں گا۔ قاعدہ قانون یہ ہے کہ نحن نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں، ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں۔ لہٰذا ائمہ کی احادیث میں جو انہوں نے عوام سے، مومنین سے، مسلمین سے، انسانوں سے خطاب میں جو کچھ فرمایا، اس سے امام معصوم کی معرفت آسان نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، بلکہ مکمل نہیں ہے، یا کسی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے ہم ان اقوال کی روشنی میں کہ جو انہوں نے لوگوں سے خطاب کیے ہیں، اس لیے کہ وہ تو لوگوں کی سطح پر آ کے بات کر رہے ہیں۔ یعنی یہ نہیں فرما رہے کہ ہم لوگوں سے اپنی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، فرما رہے ہیں ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں۔ تو اس سے کیسے اندازہ ہوگا کہ امام کا مقام معرفت کیا ہے، امام ہیں کیسے سوچتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ میں ایک جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، ائمہ کے اقوال جو بندوں سے متعلق ہیں، ان سے امام کا مقام اور منزلت اور آپ کی معرفت حاصل کرنا مشکل ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے اللہ سے کن لہجے، کن الفاظ میں بات کی ہے۔
جب وہ اللہ سے بات کرتے ہیں تو اپنے مقام معرفت کے مطابق بات کرتے ہیں، اور جب عوام سے بات کرتے ہیں تو عوام کی معیار معرفت کے مطابق بات کرتے ہیں۔ تو ائمہ اہل بیت کی اگر معرفت حاصل کرنی ہے تو ان کی دعاؤں کو دیکھنا ہوگا، ان کی مناجات کو دیکھنا ہوگا، انہیں دیکھنا ہے۔ اگر ان کی کچھ معرفت مجھے مل سکتی ہے تو دعائے عرفہ سے مل سکتی ہے، دعائے صبا سب سے مل سکتی ہے، دعائے صبا سے مل سکتی ہے، دعائے ابو حمزہ صومالی سے مل سکتی ہے۔ صحیفہ سجادیہ بتائے گی کہ ائمہ اہل بیت اللہ کی بارگاہ میں کیسے بولتے تھے، وہاں وہ اپنے معیار معرفت۔ لہٰذا آپ دیکھیے سب سے زیادہ مشکل کام مولا علی کی نہج البلاغہ کی شرح کرنا آسان ہے، مگر صحیفہ سجادیہ کی شرح کرنا مشکل ہے، کیونکہ نہج جبکہ کتنا مشکل ہے وہ اہل دقت جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ کی شرح کرنا کتنا مشکل ہے، پھر بھی نہج البلاغہ کی شرحیں ہو گئی ہیں، مگر صحیفہ سجادیہ، امام حسین کی دعائے عرفہ، مولا علی کی دعائے عرفہ، امام سجاد کی دعائے عرفہ، ان کی شرح کرنا بس کی بات نہیں ہے۔ جیسا کہہ دیا بس ویسا پڑھتے رہو، اور اس نیت سے پڑھتے رہو کہ یہ الفاظ اللہ کی بارگاہ میں ادا ہوئے ہیں، امام نے بولا ہے، تم بھی بولتے رہو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس کو موڑو، اس کو موڑو، ایک اور صلوات پڑھیں نبی کی ذات۔ اس کو گھومنے والا کر دو، گھومنے والا۔ توجہ ہے حضرات کی، بات تھوڑی سی آگے بڑھے، لہذا اس باب میں کبھی پھر اور موقع ہو کہ امام کی جو 57 صحیفہ سجادیہ میں دعائیں ہیں امام سجاد علیہ السلام کی، ان دعاؤں کو پڑھنا اور پھر ان کو سمجھنا کتنا مشکل ہے۔ یعنی خود دعائے عرفہ امام حسین کی لے لیں مولانا، دعائے عرفہ امام حسین کی ظاہری طور پر بھی اگر آپ لے لیں تو امام حسین نے اس دعا میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں نا، میرے مولا کے ایک ایک لفظ کے 10 معنی آج نکالے گئے ہیں، تب بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے لفظ سمجھ لیا۔ اتنا مشکل ہے اللہ سے اہل بیت کی گفتگو کا سمجھنا، اہل بیت کا اللہ سے جو گفتگو کا انداز ہے اسے سمجھنا انتہائی مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے۔ اب اللہ کے وجود پہ دلائل تو انگنت ہیں، مگر اللہ کے وجود پہ سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ سب سے بڑی دلیل اللہ کے وجود پہ کیا ہے؟ میرے دوست احسن مہدی نے مجھے ایک مضمون دیا جس پہ میں کوشش کر رہا ہوں غور کر کے آپ کے سامنے رکھوں۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، اور وہ جو اپنے رب کے وجود پر، اپنے رب پر دلیل ہے، کھلی دلیل ہے، اور ایک ایسا وجود ہے جو اس دلیل پر گواہ ہے۔ میں کھل کر روشن چھٹے امام جعفر صادق کے فرمان کی روشنی میں اگر تفسیر بیان کر دوں تو تفسیر یہ ہوگی کہ اللہ کے وجود پر جو دلیل ہے، کھلی دلیل ہے، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور اس دلیل پر جو دلیل ہے اسے علی کہتے ہیں۔ سب سے بڑی دلیل اللہ کے وجود پر سرکار دو جہاں کا وجود ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ یہ علی بینۃ من ربہ، اپنے رب پر اس کے ہونے کی دلیل خود سرکار کی ذات، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس دلیل پر جو گواہ ہے کہ یہ دلیل ہے، وہ شاہد منہ کون ہے؟ وہ شاہد منہ علی مولا علی علیہ السلام۔ نبی اللہ پر دلیل ہیں، اللہ کے وجود پر دلیل ہیں، اور نبی پر دلیل خود مولا علی ہیں۔